تو کیا یہ لوگ اکٹھا ہو کر یہ میرے خلاف فیصلہ کریں گے کہ چوروں کے خلاف انہوں نے گفتگو کی اس لیے اب ان کے خلاف فیصلہ کیا جائے، یا بدعتیوں کے خلاف گفتگو ہوئی تو بدعتی اہل سنت کے خلاف فیصلہ کرے؟ ہمارا مقصد کسی کے خلاف بولنا نہیں ہو، اور کبھی کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ فلاں شخص فلاں کے خلاف بولتا ہے، فلاں شخص فلاں کے خلاف بولتا ہے۔ یہ دنیا کا کیسا نظام اور قانون ہے کہ آپ کوئی گفتگو کریں گے تو سارے لوگ آپ سے راضی اور خوش نہیں ہوتے۔ ضرور کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے یا سامنے آئیں گے تو کہیں گے میرے خلاف آپ نے گفتگو، اور فلاں کے خلاف آپ بول، اور فلاں کے خلاف آپ نے گفتگو۔ تو میں یہ سب سے پہلے آپ کا ذہن بنانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے خلاف بولنے کے لیے نہیں۔ ائمہ اعظم رحمہم اللہ عام مزاج یہ ہے کہ اہل حدیث ائمہ اعظم کو نہیں مانتے، ان کی عزت اور توقیر نہیں کرتے، ان کے اقوال کو پسند نہیں کرتے، ان کی باتیں پڑھتے اور سیکھتے نہیں ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ایک مزاج اور یہ بیان بنا ہوا ہے، اور میں یہ جو مزاج ہے اہل حدیثوں کے خلاف اسی کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ائمہ اعظم رحمہم اللہ یہ سب اپنے اپنے زمانے کے بڑے علماء تھے، ہم ان سب کی عزت اور قدر کرتے ہیں، ان سب سے محبت کرتے، ان کی عزت کرتے، ان کی کتابیں پڑھتے، ان کے اقوال پڑھتے، اور جو باتیں کتاب و سنت کے موافق ہوتی ہیں اس کو اختیار کرتے ہیں، اس کا عمل کرتے ہیں، اور جو باتیں کتاب و سنت کے خلاف ہوتی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر کبھی ہم نے ائمہ اعظم اور ان کے تعلق سے کوئی غلط بات نہیں کی، کبھی اماموں کو ہم نے گالی نہیں دی، کبھی اماموں کو ہم نے برا بھلا نہیں کہا۔ جب بھی ان کا نام آیا ہم نے اللہ کا اللہ ان کا رحم کرے، اللہ ان کی نیکیاں قبول فرمائے، اللہ ان سے راضی اور خوش ہو، اس طرح کے کلمات ہم لوگ کہتے رہتے۔ یہ چار امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کا نام نعمان بن ثابت ہے، یہ سر 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ صحابہ سے قربت کا زمانہ، زیادہ وقت نہیں گزرا اور حدیث کی کتابیں مدون نہیں ہوئی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ طلب حدیث کے لیے دور دور کا سفر نہیں کر سکے، اسی لیے یہ بات معروف ہے علماء کے درمیان کہ امام صاحب کو دور دور سفر کر کے جانے اور حدیث طلب کرنے کا موقع نہیں ملا، جس کی وجہ سے ان کے یہاں قیاس وغیرہ کا زیادہ تر رہا اور ان کے یہاں آرا اور قیاس کی باتیں زیادہ ہوئی۔ مگر کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوئی ایسے آدمی ہو جن کو ہم ناپسند کرتے ہوں یا ان کی قدر نہ کرتے، ہم لوگ ان سے محبت کرتے اور ائمہ کرام کی شان میں گستاخی کو کوئی بات جانتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے یہ بات معروف ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر مسجد نبوی کے اس اینٹ اور پتھر کے کھمبے کو وہ سونے کا ثابت کرنا چاہیں تو اپنے کلیم کی قوت سے اسے ثابت کر دیں۔ یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ ائمہ کرام ایک دوسرے کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ کبھی اماموں کے درمیان اختلاف نہیں ہوا اور جھگڑے نہیں ہوئے، اور کبھی اماموں نے کسی کے تعلق سے کسی امام کے تعلق سے کوئی غلط بات نہیں کہی، بلکہ وہ سب ایک دوسرے کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ اور خود امام شافعی رحمہ اللہ کہتے تھے کہ لوگ صرف ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے محتاج ہیں۔ تو صرف مسائل میں
مقام کو جانتے ہیں اور شروع زمانہ ان کا ہے، اسی لیے وہ پہلے امام مانے جاتے ہیں جن ائمہ اربعہ، اور ان کے بعد امام مالک رحمہ اللہ۔ امام مالک بن انس یہ مدینہ کے امام، معروف و مشہور عالم، ان کے تعلق سے یہ بات مشہور ہو گئی، لا یفتیٰ مالک بالمدینہ، امام مالک مدینہ میں ہو تو کسی اور کو فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں، کسی کو یہ ہمت اور ضرورت نہیں کہ کوئی اور فتویٰ دے، کیونکہ امام مالک مدینہ میں موجود ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ بڑے مقام کے مالک تھے، اور یہ بات معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں وہ درس دیا کرتے اور لوگ ان سے فتویٰ پوچھتے تھے، ان کی بھی ہم عزت کرتے ہیں اور قدر کرتے ہیں۔ اور امام مالک سے شاگرد ہے امام شافعی رحمہ اللہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ جس کا نام محمد بن ادریس ہے، امام شافعی رحمہ اللہ امام مالک کے پاس پڑھتے تھے، درس حاصل کرتے تھے، اور انہوں نے علم حدیث حاصل کیا، موثق زبانی حفظ کر دی، اور امام محمد کے پاس بھی گئے اور ان سے بھی علم کیا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے تعلق سے ہمیشہ ان کے شاگرد امام محمد رحمہ اللہ دعا میں ان کو یاد رکھا کرتے۔ ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ ایک زمانے سے میں سنتا ہوں کہ آپ شافعی کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ امام شافعی کے کیا؟ تو امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ شافعی دنیا کے لیے سورج تھے اور قدر کے لیے راحت تھے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو چوتھے امام ہیں، ان کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے، یہ سنت کے امام، حدیث کے امام۔ ان کی کتاب جو مسند احمد ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب آپ کو نظر نہیں آئے گی، 28,000 سے زیادہ حدیثیں اس میں موجود ہیں۔ اور اسی لیے بات اور سعودی عرب اور اس کے اطراف کے علاقے کے لوگ امام احمد رحمہ اللہ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، اس طور پر کہ ان کے یہاں احادیث کا چلن، احادیث کا دور اور احادیث پڑھتے ہیں اور اسی کو اپنے لیے قابل عمل سمجھتے ہیں اور اسی کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ مگر اس کے بعد یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سعودی عرب کے لوگ اگر انتظار بھی رکھتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے، تو حقیقت میں وہ ان کے متعلق نہیں ہے۔ اور اسی لیے جب شیخ بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں، سینے پر یا ناک کے نیچے؟ تو انہوں نے کہا مذہب یہ ہے کہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں، اور صحیح بات جو حدیث سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا۔ تو جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی مخالف ہیں اور یہ بھی مخالف ہیں اور یہ دنیا میں صرف اہل حدیث رہتے ہیں جو کسی کی تکلیف نہیں کرتے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ انتظام رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں فتویٰ دیتے ہیں حدیث کے مطابق، اور جب امام کی بات حدیث کے خلاف آتی ہے تو امام کی بات چھوڑ دیتے ہیں اور حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اہل حدیث کیا ان کو کوئی بیر اور دشمنی ہے؟ میں کیا کیا یہ ان کو نہیں مانتے یا ان کی عزت اور قدر نہیں کرتے؟ تو میں اس اسٹیج سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم تمام اہل حدیث ائمہ کرام کی عزت اور قدر کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے تعلق سے اچھے جذبات رکھتے ہیں۔ آپ نے ان کے چند اقوال آپ چند باتیں وہ سدھار کرنا چاہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو پہلے امام تھے، ان کے اقوال میں یہ بات بڑی معروف اور مشہور ہے، اذا صح الحدیث فهو مذهب،
صحیح حدیث میرا مذہب. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال میں بات معروف ہے اور حاشیہ ابن عابدین میں اور اسی طرح اعلام الموقعین میں اور مختلف کتابوں میں ان کا قول نقل کیا گیا. اب دیکھیے امام صاحب حدیث کی بات کرتے ہیں اور صحیح حدیث کی بات کرتے ہیں اور ان کے ماننے والے ہمیشہ امام صاحب کی بات کرتے ہیں, ان کے اقوال کی بات کرتے ہیں, ان کے نظریے کی بات کرتے ہیں. اگر امام صاحب کو حدیث پسند ہے اور صحیح حدیث پسند ہے اور اس پر عمل کرنا پسند ہے تو ان کے ماننے والوں کو بھی حدیث سے محبت ہونی چاہیے, حدیث سے لگاؤ ہونا چاہیے, حدیث کو پڑھنا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے, اس کو سمجھانا چاہیے, اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے. تب حقیقت میں امام صاحب کے آپ اور ہم ماننے والے ہوں گے. امام صاحب کا اعلان ہے صحیح حدیث میرا مذہب ہے اور اہل حدیثوں کا بھی یہی اعلان ہے صحیح حدیث ہمارا مذہب. تو اب آپ بتائیے کیا ہم لوگ امام کو نہیں مانتے؟ اگر ہم امام صاحب کو نہیں مانتے تو ہماری اور ان کی دعوت ایک کیوں ہے؟ امام صاحب بھی کہتے ہیں صحیح حدیث میرا مذہب اور اہل حدیث بھی کہتے ہیں صحیح حدیث میرا مذہب. مگر ان کے ماننے والوں سے جتنی میری ملاقات ہوئی, جتنی گفتگو ہوئی, جس طرح ان کے ساتھ بیٹھا, یہی ظاہر ہوا ضعیف حدیث میرا مذہب. ضعیف حدیث ان کو ملتی ہے, صحیح حدیث نہیں ملتی. صحیح حدیث کی جو کتاب ہے بخاری شریف, مسلم شریف, میں نے محسوس کیا ان کو اس سے انتباہ جیسے دشمنی ہے. جیسے بخاری شریف کا نام ہوتا ہے, جیسے مسلم شریف کا نام ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ اگر امام صاحب کا مذہب صحیح ہے تو آپ کا مذہب بھی صحیح حدیث ہو. ابھی شب برات گزری ہے 15 شعبان, خوب شور اور ہنگامہ ہوا, خوب پٹاخے پھوٹے اور خوب رات تک جاگا گیا اور دن میں روزہ رکھا گیا اور اس رات کی فضیلت میں احادیث سنائی گئی. مگر میں نے یہ سنا اور یہ محسوس کیا کہ جتنے مولویوں نے یہ سب احادیث سنائی ان کو احادیث کی تحقیق نہیں, جو کچھ پایا ان سب کو سنا دیا. سنن ابن ماجہ کی علی رضی اللہ عنہ سے مرضی معروف حدیث ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کا ذکر کیا اور وہ روایت کیا ہے کہ جب 15ویں شعبان آ جائے تو رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو, کیونکہ اللہ تعالی سورج غروب ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ میں اسے عافیت دوں, ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں, ہے کوئی ضرورت مند کہ میں اس کی ضرورت پوری کروں, ہے کوئی ایسا, ہے کوئی ایسا, یہاں تک کہ صبح ضرور ہے. اس روایت کو جب دیکھا گیا اور اس کی تعریف کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ روایت سب سے ضعیف بنتی موضوع. شیخ البانی نے لکھا ہے ضعیف جدا اور موضوع, کیونکہ اس میں ایک راوی ہے ابن ابی صبرہ, عبداللہ ابن بکر ابن ابی صبرہ. اس کے تعلق سے امام احمد بن حنبل اور یحییٰ ابن معین یہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں گھڑتا ہے. حدیثیں گھڑنے والے شخص کی روایت بغیر تحقیق کیے ہوئے وہ لوگ بیان کرتے ہیں جن کے امام کا مذہب صحیح ہے. تو بتائیے وہ لوگ امام کو ماننے والے ہیں؟ ہم لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف. ضعیف ہے چھوڑو, صحیح ہے قبول کرو. روایت منفرد ہے اور سارے علماء, سارے ائمہ, سارے مقررین اسی روایت کو پیش کرتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے, رات میں جاگو عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو, جبکہ روایت موضوع اور منفرد ہے. روایت کی تحقیق نہیں, ضعیف بھی نہیں ہے, موضوع ہے یا سخت نہیں ہے, قطعاً قبول کرنے کے لائق نہیں ہے.
کسی عالم نے سخت ضعیف روایت کو قبول نہیں کیا. کسی عالم کا قول نہیں ہے کہ موضوع روایت کو قبول کرو یا مانو یا بیان کرو جب تک کہ اس کا ہو یا اس کی وجہ نہ بیان کرو. جائز ہی نہیں یہ روایات کو بیان کرنا. مگر میں نے دیکھا کہ پوری رات لوگوں نے جاگا اور اس کے ساتھ باقاعدہ اعلان ہوتا رہا 3 بجے اتنا وقت باقی ہے، جلد جلد آپ لوگ تحریر سے فارغ ہو جائے جیسے رمضان کا بنے. یہ کیفیت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس امام کا مذہب صحیح حدیث ہے اس امام کے ماننے والوں نے کبھی تحقیق کیوں نہیں کی یا اس کا جذبہ ان کے دل میں کیوں پیدا نہیں کیا. یا اسی طرح سنن ترمذی کی دوسری روایت جس پر ربی شعبان کو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور بنکر کی بکریوں کے بال کی تعداد میں اتنا معاف کرتا ہے. اس روایت کے تعلق سے خود امام ترمذی نے لکھا ہے سمعت محمد یضاعف هذا الحدیث. میں نے اپنے استاد امام بخاری کو سنا کہ حدیث کو وہ ضعیف قرار دیا کیونکہ حجاج بن عرفات نے یحییٰ بن ابی کثیر سے نہیں سنا ہے اور یحییٰ بن ابی کثیر نے عروہ سے نہیں سنا. دو جگہ ایک تھا. مگر عبادت کی یہی 2 روایتیں ہیں جو پیش کی جاتی ہیں. پہلی کو ابن ماجہ کی روایت رات میں جاگنے اور دن میں روزہ رکھنے کی وہ معقول ہے اور یہ روایت ضعیف ہے. 2 جگہ انقطاع ہے جس میں رات میں قبرستان جانے کا تذکرہ موجود ہے. میں مختصراً ذکر کیا کیونکہ میرا مقصد اپنے وہ روایات ذکر کرنا نہیں، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے مولویوں نے یا یہ کہیے کہ امام صاحب کو ماننے والے جو روایات پیش کی ان کی تحقیق نہیں کی. اگر تحقیق کرتے تو امام صاحب کے ماننے والے ہوتے، لیکن انہوں نے تحقیق نہیں کی. تو میں یہ کہوں گا کہ وہ امام صاحب کو ماننے والے نہیں ہیں، امام صاحب کو ماننے والے ہم ہیں کہ ہم صحیح روایات پیش کرتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ پورے شعبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیا کرتے ہیں سوائے چند دنوں کے. مگر تم پورے شعبان روزہ رکھنا جو مشکل کام ہے اس لیے اسی طرح ان کی توجہ نہیں کرتے. بس یہ خیال ہوتا ہے کہ کسی ایک دن کسی ایک طرح کی عبادت کر لو اور پورے کام کے لیے اس کو چھٹی مل جائے. ائمہ کرام سے اگر کہیں چوک ہوئی ہو یا خطا ہوئی ہو اور اس کا تذکرہ کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کی ناقدری ہو گئی. یہ ان کو لازم ہے کہ امتی سے خطا ہوگی چوک ہوگی. انبیاء معصوم نہیں خطا ہوتے، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا. اب دیکھیے فضائل اعمال کو میں پڑھ رہا تھا اور مسجد میں پڑھی جا رہی سن دی گیا. اس میں لکھا تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ لیلۃ القدر پورے سال میں قائم رہتی ہے، پورے سال میں تلاش کریں. آپ سمجھیے آپ سب نے سنا ہوگا صحابہ لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. صحابہ لیلۃ القدر فی العشر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی 7 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ساری آیات احادیث سب بتاتی ہیں رمضان میں. لیکن امام صاحب کا مشہور قول یہ لکھا ہوا ہے کہ پورے سال میں. اب جو آدمی حدیث پر عمل کرنے والا ہوگا وہ کہے گا حدیثیں بکثرت موجود ہے، قرآن کا بیان ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں اور قرآن نازل ہوا ہے ماہ رمضان میں. پورے سال کون کرے گا؟ پورے سال کون رات بھر تلاش کرے گا؟ یہ تو مشکل کام ہے. مگر اب ان کا قول ہے اب جب حدیث سے ہٹ کر کے وہ ہوگا تو ہم کہیں گے کہ امام صاحب کو وہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی یا اور کوئی وجہ اور سبب رہا ہوگا جس کی بنا پر انہوں نے یہ قول ذکر کر دیا، ورنہ امام صاحب کو صحیح حدیث پہنچتی تو وہ پٹان حدیث کے خلاف بیان نہ دیتے. ہم نے ان کی ناقدری نہیں کی. مگر آپ جب حدیث سے ہٹ کر کے ایک بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس پر عمل کا پابند نہیں بنایا.
اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان باتوں کو ہم نہیں مانیں گے. لوگ کہتے ہیں لوگ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. ہم اماموں کو مانتے ہیں. ان کی جو بات حدیث شریف کے خلاف ہو جاتی ہے کبھی کبھی اس کو چھوڑ دیتے, ورنہ ہر امام کا آپ کی ناقدری نہیں کرتے اور ان کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو ان کو ناگوار ہو یا ان کے ماننے والوں کو ناگوار ہو. ہم اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اسی طرح شیخ احمد جی کی مشہور کتاب ہے المحیط القرآنی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ شوال میں 6 روزے رکھنا مکروہ. یہ امام صاحب کا قول ہے جو المحیط القرآنی میں موجود ہے, لکھا ہوا ہے, جس کا اشارہ دیکھتے. اس سے امام صاحب کا کوئی امکان نہیں آتا. امام صاحب کو ایک بات کو سمجھ میں آئی, انہوں نے بتایا, اور ہم لوگ یہ حدیث جانتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا اجتہد فاخطأ فلہ اجر واحد. حاکم جب اجتہاد کرتا ہے کسی چیز کے فیصلے کے لیے اور اس میں وہ درستگی کو پہنچتا ہے تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے, اور اگر وہ اجتہاد کرتا ہے اور اس سے خطا ہو جاتی ہے تو بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے. مگر اتنی بات جانتے ہو کہ جب خطا کا علم ہو جائے کہ فلاں چیزیں اس سے خطا ہو رہی ہے ان کو تو اجر ملے گا اپنے اختیار کا, مگر ہمارے لیے اس کو اختیار کرنا جائز نہیں ہو. جب معلوم ہو جائے فلاں بات خطا ہے اور غلط ہے تو اس کو اختیار کرنے کی ہمیں گنجائش نہیں, ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس کو اختیار کرنا. امام صاحب کا یہ قول کہ شوال کے 6 روزے مکروہ ہیں یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من قام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. جو آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا اور اس کے بعد شوال کے 6 دنوں کے روزے رکھا تو گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا. اب دیکھیے اس میں اس قدر فضیلت ہے شوال کے 6 روزوں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 6 روزوں کے ثواب کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیا کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا اور شوال کے 6 دنوں کا روزہ رکھا تو گویا اس نے پورے سال کا روزہ رکھا. نیکیاں 10 گنا تک کم سے کم لکھی جاتی ہیں. تو ہوگا یہ کہ 1 مہینے کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہو جائے گا اور 6 روزے 10 کے بعد 2 مہینے کے برابر ہو جائیں گے, اور اس طرح پورے سال کے روزوں کا ایک آدمی کو ثواب مل جائے گا کہ اگر کوئی آدمی ہر سال اس کا پابند رہے تو وہ پوری زندگی اس نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا اس کو ثواب حاصل ہے. میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے امام صاحب کا ایک قول حدیث شریف کے خلاف آتی, بات ان کے خلاف نہیں جاتی, ان کی مذمت میں نہیں جاتی, بات ان لوگوں کے خلاف جاتی ہے جو امام صاحب کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور پھر ان کے اقوال کو اختیار نہیں کرتے اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اختیار نہیں کرتے اور اس پر عمل نہیں کرتے, جس کی وجہ سے یہ مشکلیں پیش آتی. اور یہ میں سمجھتے کہ اگر آپ کو صحیح حدیث مل گئی اور آپ نے اسے اختیار کر لیا, صحیح حدیث پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ یہ سمجھتے رہیے کہ آپ امام کے مخالف نہیں سمجھے جائیں گے. صحیح حدیث پر عمل کریں گے تبھی امام کے صحیح موافق سمجھے جائیں گے اور ان کے متبع اور پیروکار سمجھے جائیں گے. اور اگر آپ فقہی کتابوں کا مطالعہ کریں اور جرسانی کریں, ان کو رول کر کے دیکھیں اور پڑھیں تو اس میں آپ کو صاف نظر آئے گا لکھا ہوا امام صاحب کے نزدیک یہ ہے, امام محمد یہ کہتے ہیں, امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں, امام قطب یہ کہتے ہیں. یعنی امام صاحب کے شاگرد خود اپنے استاد کے خلاف تھے بکثرت مسائل میں, اس کے باوجود ان کے شاگرد ہیں اور ان کے ماننے والے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ اہل حدیث ہے, کسی نے امام ابو یوسف
کوئی یہ نہیں کہا کہ یہ امام صاحب کے خلاف بات کرتی ہے، حدیث پر عمل کرتی ہے، حدیث ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف فتویٰ دے دیا ہے، حدیث ہو گئے۔ کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی، کیونکہ حدیث پر عمل کرنا یہی اماموں کا مذہب ہے۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ تمام ائمہ اہل حدیث کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، صحابہ اہل حدیث تھے، تابعین اہل حدیث تھے، ائمہ کرام اہل حدیث تھے۔ تقلید کا جو مرض اور اس کی بیماری پھیلی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں 400 سال کے بعد شروع ہوئی، اس سے پہلے تو تقلید نہیں تھی، سب کیسر اہل حدیث تھے۔ جب امام اہل حدیث تھے تو آپ کیوں اہل حدیث نہیں؟ آپ ہی اہل حدیث کو چاہیے، آپ کے امام اہل حدیث، آپ اہل حدیث۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کا کوئی مسلمان اہل حدیث نہ ہو؟ اگر کوئی آدمی قرآن کو مانتا ہے اور حدیث شریف کو مانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس پر عمل کرنے میں نجات سمجھتا ہے، تو وہ اہل حدیث ہے۔ تو کوئی کہتے ہیں کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتا، ظاہر کوئی نہیں کہے گا۔ جب سب کہتے ہیں کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، سب کہتے ہیں وہ حدیث کو مانتے ہیں، تو سب کے ساتھ اہل حدیث ہے۔ چاہے دل سے نہ مانو، زبان سے اقرار نہ کرو، چاہے اس کا اعلان نہ کرو، مگر یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا کا ہر مسلمان ہے، کیونکہ جو قرآن کو مانتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتا ہے، وہ اہل حدیث ہے۔ چاہے آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، مگر یہی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اور ائمہ کرام سب اسی کی دعوت دیتے تھے۔ بہت سے لوگ حدیث کا ذکر ہی نہیں کرتے، صرف اقوال ذکر کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کیونکہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں امام کے نزدیک یہ، آپ آئے بھی کو لکھ ڈالئے، آپ کو حدیثیں نہیں معلوم، اس کو بھی منوط کرتے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ قرآن سے بھی محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ امام عراقی نے المستدرک علی المستدرک میں ذکر کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول، لم یزل الناس فی صلاح ما دام فیہم من یطلب الحدیث فإذا طلبوا العلم بدون الحدیث فسدوا۔ لوگ فلاح اور درستگی اور بھلائی اور خیر پر رہیں گے جب تک ان میں حدیث طلب کرنے والے لوگ رہیں گے، اور جب یہ لوگ علم حاصل کریں گے بغیر حدیث کے تو ان میں فساد آ جائے گا۔ یہ میرا قول نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سمجھاتے ہیں کہ جب تک حدیث پڑھتے رہو گے تب تک تمہارے اندر صلاح بھلائی اور خیر رہے گا، اور جیسے ہی حدیث کے بغیر تم لوگ علم حاصل کرو گے ویسے ہی فساد آ جائے گا۔ تو جو لوگ صرف علم کلام اور علم فقہ اور وہی مسائل کو پڑھنے پڑھانے یاد کرنے میں پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں اور مرتے وقت روتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، کہ نہ قرآن کی تعلیم دی نہ حدیث کی تعلیم دی۔ یہی سمجھاتے رہا۔ امام صاحب کا مسئلہ دوسرا ہے، امام صاحب کا مسئلہ دوسرا ہے، اور یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا۔ اور میں بنا کسی اختلاف کی آپ کو میں بتاؤں کہ آپ ذرا غور کیجیے، ایک بار میں سعودیہ سے آ رہا تھا، دہلی میں اترا، ایک پاکستان سے پہنچا تو دیکھا کہ کتابیں لگی ہوئی ہیں، اسی میں ایک کتاب مجھ کو نظر آئی، عقائد علماء دیوبند، پتلی سی کتاب تھی، مولانا خلیل احمد صاحب پوری مجھے لکھا ہے، اس کتاب کو میں نے خرید لیا، اس کو پڑھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ باتیں امام صاحب کے ماننے والوں کے علماء میں موجود ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ خود امام صاحب کے تعلق سے شروع ہی میں لکھا تھا کہ فقہ میں ہم ان کو امام مانتے ہیں، امام اعظم، اور عقیدے میں
ہم ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے پیروکار ہیں، اور طریقت میں ہم چشتی ہیں، قادری ہیں، شہروردی ہے، نقش بندی ہے، یعنی علیہ الامام عقیدے کے امام